إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فاذكروا الله كما علمكم
قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اپنی عبادت کرنے کا طور طریقہ نہ سمجھائیں اور اس کو اپنی مرضی کرنے پر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے اگر انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے طور طریقے اور اس کے مناسک اور ارکان وہ اپنے انبیاء کرام کو بھیج کر ان کے ذریعے سے ہمیں سکھلا دیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، جو سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح اس نے تمہیں اپنے آپ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کما تشاء، کہ اس طرح اللہ کو ذکر کرو جیسے تمہارا جی چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ عوام الناس یہ جملہ بولتے ہیں کہ جی اللہ کو یاد ہی کرنا ہے نا، اللہ کو سجدہ ہی دینا ہے نا، اس کو راضی ہی کرنا ہے نا، جیسے جی چاہتا ہے کر لو۔ میرے قابل احترام بھائیوں، یہ انتہائی جہالت و لا علمی پر مبنی بات ہے۔ اگر جیسے جی چاہتا ہے عبادت کر لینا تھی تو پھر اللہ رب العزت کو آسمان سے کتابیں بھیجنے کی کیا ضرورت؟ پھر اللہ رب العزت کو انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا۔ اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، کیونکہ یہ عبادت اور نماز اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے بھی ہوتی ہے نا۔ جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز بھی گویا کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ انسان 5 وقت جب بار بار اپنے کاروبار، اپنی مصروفیات، اپنی جاب، اپنی نیند اور اپنا آرام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو یہ گویا کہ وہ اللہ کو یاد ہی کرتا ہے۔ کہیں کاروبار میں، مصروفیات میں، نیند اور آرام میں کہیں انسان اللہ کو فراموش نہ کر بیٹھے، ہر وقت اس کے ذہن میں اللہ اور اس کے احکامات موجود رہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً مختلف وقتوں میں اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر ویسے کرنا ہے جیسے اللہ نے سکھا دیا، خود اپنی کتاب میں یا اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل۔ تو کیا آپ کی زندگی میں نماز نہیں آتی؟ آپ کی زندگی میں نماز صرف آتی ہی نہیں بلکہ بڑی واضح طور پہ آپ کی زندگی میں نماز، عبادت اور اللہ کا ذکر نظر آتا ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، ماہ رمضان یہ اصلاح کا مہینہ ہے، یہ انسان کی ہر چیز کی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، یہ انسان کو راہ راست پہ، صراط مستقیم پہ لانے کے لیے آتا ہے،
یہ سیدھے رستے سے اترے ہوئے انسانوں کو دوبارہ صراط مستقیم پر لانے کے لیے آتا ہے، ان کے بگڑے ہوئے عقائد اور ان کے غلط اعمال کو سنوارنے کے لیے آتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ احباب کے سامنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے، جو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ نے اللہ سے سیکھ کر ہمیں سکھایا ہے، وہ طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری نمازوں کی اصلاح ہو جائے۔ نماز جس کا سب سے پہلا سوال ہوگا کل قیامت کے دن، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال انسان کی عبادات اور اعمال میں سے وہ نماز کا ہوگا، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ اتنا اہم سوال ہے کہ سب سے پہلے اس کا سوال ہونا ہے، یہ سوال ہونا ہے نماز کا، تو اس کے آگے ہی حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف نمازوں کی گنتی اور تعداد پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ وہاں پر نمازوں کا طریقہ بھی چیک کیا جائے گا، کس کی نماز پڑھنے کا طریقہ درست تھا اور کس کا غلط تھا۔ اور اس پہ میں تفصیل سے پورا ایک جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، پورا اس پہ میں آپ کو ایک الگ سے لیکچر بھی دے چکا ہوں، صرف اسی موضوع پہ کہ نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور اس کی ایک وجہ اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو اس کی نمازیں درست نکلی فقد فاز وانجح، تو وہ شخص جس کی نمازیں درست نکلی تو وہ شخص تو کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، اور اگر کسی کی نمازیں غلط نکلی تو فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ فقد خاب و خسر کے الفاظ، وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائی، صرف رکعتوں کی تعداد پوری کرنا مقصد نہیں ہے، خدا را اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنانے کی فکر کیجئے، چھوڑ دیجئے اپنے اپنے فرقوں کی محبتوں کو، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، وہاں پر فرقے کام نہیں آئیں گے، وہاں اپنے اپنے بنائے ہوئے فرقے، گروہ بندیاں اور اپنے اپنے ایمان کام نہیں آئیں گے، وہاں اگر کام آئیں گے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیے ہوئے نیک اعمال کام آئیں۔ اس لیے آئیے تحقیق کیجئے، جستجو کیجئے، صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، کتاب الصلاۃ کا مطالعہ خود کیجئے، علماء کرام کے پاس جائیے، ہر مسلک کے علماء کے پاس جائیے، میں کسی کے پاس جانے سے روکتا نہیں، بلکہ آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ خدا را تحقیق کیجئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شخص اپنے رکوع سجدے صحیح نہیں کرتا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا یہ رکوع سجدے کیسے کرتے، کیسی نماز پڑھتے ہو؟ بڑا حیران ہوئے اور اس سے پوچھا یہ کب سے ایسے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا تقریباً 40 سال ہو گئے میں تو ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ تو نے نماز پڑھی نہیں، اور اللہ کی قسم اگر تو اسی غلط طریقے پر نماز پڑھتا ہوا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو نے اپنی نماز کو درست نہ کیا، تو جاہلیت کی موت مرے گا، تیری نماز کسے کام نہیں آئے گی، کیونکہ نماز ہی غلط۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان صحیح بخاری میں میرے قابل احترام بھائیوں موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ چند صحابہ آپ کے پاس آ کر رہے تھے، تقریباً 21 دن رہے تھے، صحیح بخاری میں۔ جب وہ اپنے اپنے علاقوں اور قبیلوں میں جانے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے وقت کیا کہا؟ فرمایا
اب تم میرے پاس سے جا رہے ہو اپنے علاقے میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے اتنے دنوں میں میرے پاس رہ کر نماز پڑھتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، قیام کرتے دیکھا ہے، اپنے علاقے میں جا کر بھی ایسے ہی نماز پڑھنا۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے مرضی پڑھ لیں۔ آئیے اب آتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف۔ سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز نہ اعوذ باللہ سے ہوتا تھا، نہ بسم اللہ سے ہوتا تھا، اور نہ ہی انی وجہت وجہیہ کے الفاظ سے ہوتا تھا، نہ ہی پنجابی میں بنائی ہوئی من گڑت نیت سے ہوتا تھا کہ 2 رکعت 4 رکعت نماز، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے سے امام دے۔ رب کعبہ کی قسم، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور حدیث کی دیگر کتب گواہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابن ماجہ میں بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ اپنا چہرہ انور قبلہ کی طرف کرتے اور آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ اس سے بڑی گواہی ہمیں کیا چاہیے؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابی داؤد میں، آپ نے فرمایا تحریمها التکبیر، تحریمها التکبیر، نماز میں گفتگو نہیں کر سکتے، ادھر ادھر ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ جو چیز نمازی کو ان ساری چیزوں سے روک دیتی ہے، سب کاموں کو حرام کر دیتی ہے، وہ ہے اللہ اکبر، تکبیر۔ مطلب اللہ اکبر کہا نہیں اور اس کے اوپر ساری نماز کی پابندیاں لاگو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ اکبر سے۔ اب کوئی شخص اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، غلط ہے، بسم اللہ بھی پڑھے گا، غلط ہے۔ پیارے نبی نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ہے، لیکن تھوڑا سا آگے چلے۔ اور رہی بات نیت کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست، کوئی شک ہی نہیں۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، نماز منہ پر دے ماری جائے گی، کوئی قبول نہیں۔ نیت تو ہے دل کی کیفیت اور ارادے کا نام، آپ کے اندر فیلنگز کیا ہے، آپ یہ عبادت کس لیے کر رہے ہیں۔ ورنہ زبان سے تو ہر شخص یہ کہے گا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی زبان سے کہے گا کہ میں دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو نیت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کسی عبادت کی بھی نیت وہ دل ہی سے ہوا کرتی ہے۔ آپ لغت کی کتابیں دیکھ لیں، نیت کا معنی دیکھ لیں، عربی لغت میں، القاموس میں اور دیگر عربی کی ڈکشنریز کے اندر۔ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دور میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، یؤمرون الناس، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، کس چیز کا حکم دیا جاتا تھا؟ ان یضع الرجل، کہ آدمی رکھے، یدہ الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ، علی ذراعتہ الیسری، اپنے بائیں بازو پر۔ ذراع آپ عربی ڈکشنری دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کوہنی سے لے کر یہ انگلیوں کے سرے تک، یہ سارا حصہ اتنا جو ہے اس کو ذراع کہتے ہیں۔ تو دایاں ہاتھ اپنی ذراع کے اوپر رکھیں، یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، ایسے نہیں کرنا، ہاتھ اس کے اوپر ہی رکھنا، ذراع کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھنے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ نہ تو آپ بالکل ایسے انگلیاں بڑے اہتمام سے بند کرتے تھے، نہ ہی ایسے کھولتے تھے، بس درمیانے طریقے سے اس طرح انگلیاں اٹھانی اور پھر ہاتھوں کو باندھ لینا۔ اب یہ صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا ذکر ہے
ذرا کے اوپر ہاتھ باندھنے۔ اب اگر اس طرح ہاتھ باندھے جائیں، آپ کی یہ گھٹنا اس کے اوپر آ جائے، یہ گھٹ جو ہے یہاں باندھے، تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ ہاتھ کہاں آتے ہیں۔ یہ ہاتھ یقیناً سینے پر آتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اختلافی مسائل کو نہ چھڑوں، لیکن کیا کروں، اب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرنی ہے تو اس میں کئی لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کسی کی نہ دل شکنی کرنے کا قائل ہوں اور نہ ہی میرا یہ طریقہ ہے، اور نہ میں کسی کو برا بھلا کہوں گا، گمراہ کہوں گا، فلاں کی نماز نہیں قبول، ایسا کچھ نہیں کہوں۔ اپنی تحقیق اور اپنا مطالعہ اور اپنی اسٹڈی بیان کروں، آپ تحقیق کریں، اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز احادیث سے صحیح مل جائے آپ اس پہ عمل کر لیں، لیکن جستجو ضرور کریں۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر ان کو کہاں باندھتے تھے؟ علی صدری، اپنے سینے پر۔ اور یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے ذرا کے اوپر ہاتھ رکھنا، اس میں بھی آپ یہاں ہاتھ رکھیں تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے ہاتھ یہاں ہی رہیں گے، یہ نیچے زیادہ جا ہی نہیں سکتے، یا پھر ہاتھوں کی شکل اس طرح بگاڑیں پھر نیچے جا سکتے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث، اس طرح ہاتھ باندھنے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ قیام کی بات ہو رہی ہے، یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں، اور قیام کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ۔ اللہ کے سامنے بڑے ادب و احترام اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہو صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، پھر بیٹھ کر یا لیٹ کر یا اشارے سے۔ تو کھڑے ہونا نماز میں، قیام کرنا یہ نماز کا لازمی حصہ ہے، اور بالخصوص فرض نماز میں۔ بعض لوگ جو بلا وجہ چھوٹی موٹی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ہاں اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن چھوٹی یہ تھکا ہوا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لوں۔ نفلی نماز میں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، نفلی نماز میں اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو آپ کو نماز کا آدھا ثواب مل جائے گا، لیکن فرض نماز میں بغیر عذر کے اگر آپ کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ہی ناقص ہے، نماز ہی ناقص ہے، بڑا اہم رکن قیام وہ آپ کی نماز سے خارج ہے۔ تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا نماز شروع کرتے وقت یا دیگر موقعوں، اس کے 3 طریقے ہیں، تینوں ہی درست ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر پہلے پڑھ لیں، اللہ اکبر بعد میں ہاتھ اٹھا لیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ہاتھ پہلے اٹھا لیں اور اللہ اکبر بعد میں کر لیں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں، ہاتھ بھی اور اللہ اکبر دونوں ساتھ ساتھ، اللہ اکبر۔ تو یہ اگر اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھانا آگے پیچھے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو جائیں تو جائز ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں آپ کو ہر کام کی اور ہر حدیث کے پورے حوالے پیش کر سکوں، تو کسی چیز کا حوالہ چاہیے ہو تو انشاءاللہ آپ کو حدیث کی کتاب، حدیث نمبر، اور محدثین نے جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا وہ انشاءاللہ پوری تفصیل مل سکتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد قیام کی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے، ہاتھ باندھ لیے، اب آپ نے سبحانک اللہ دعائے استفتاح پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کرنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھ لیں، یا اللہم باعد بینی و بین خطایای، یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا بڑی شاندار ہے، گناہوں کی بخشش کے حوالے سے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوریاں ڈال دیں، بہت ہی شاندار دعا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ اور اس جگہ پہ اور بھی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنی ثابت ہیں، ان کو کہتے ہیں دعائے استفتاح، یعنی نماز کی اوپننگ کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے وقت۔ یاد رہے کہ ہمارے ہاں بعض نمازوں کی کتابوں میں نیت کی جگہ پر وجہت وجہی للذی انی وجہت وہ دعا لکھی ہوتی ہے، وہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اللہ اکبر سے پہلے نہیں پڑھی، آپ نے اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد وہ دعا پڑھی ہے، دعائے استفتاح کی جگہ پر، اور ہم نے اس کو شروع میں لگا دیا اللہ اکبر سے پہلے، اور اس کو نیت کا نام دے دیا۔ تو بہرحال ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھ تو باندھ لیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ تعوذ کے، اعوذ باللہ کے یہ صحیح الفاظ ہیں سنن ابی داؤد میں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو سادہ ہے اس سے گزارا ہو جائے گا، لیکن دی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور عام بھی قرآن کی تلاوت کریں تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے یہ تعوذ کے الفاظ پڑھیں، لیکن نماز میں ہمارا پیارے نبی نے یہی پڑھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا، چاہے فرض ہو نفل ہو، اکیلے ہو جماعت سے ہو، یہ ضروری ہے۔ بے شمار حدیث کہ وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناتمام ہے، اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اس قدر اس کی اہمیت ہے احادیث کے اندر۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کم از کم ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ جو یاد ہے وہ پڑھ لیں، قل ہو اللہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ صورتیں بدل بدل کے پڑھا کریں، دعائیں بھی بدل بدل کے پڑھا کریں۔ جب ہم ساری زندگی ایک جیسی نماز پڑھتے رہتے ہیں نا، پھر ہمارا خشوع و خضوع نہیں بنتا، نماز میں توجہ نہیں بنتی، وہ ہمارا جو جسم ہے اور ہماری سوچیں وہ آٹو پہ لگ جاتی ہیں کہ وہی نماز جو روٹین میں پڑھتا ہوں بس وہی، دعائیں بدلنی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد نماز کے یہ ہو گیا قیام، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا، اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی اگرچہ امت میں اختلافی ہے، لیکن سچی بات ہے اگر آپ تحقیق کریں گے تو دیکھیں گے کہ چار جو مشہور امام ہیں نا، ان میں سے 3 امام یہ ہاتھوں کو اٹھانے کے قائل ہیں، جسے رفع الیدین کہتے ہیں، اللہ اکبر کرنے کے قائل ہیں۔ صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ اس کے قائل نہیں، باقی تینوں امام رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں۔ اور پیرانے پیر جن کو ہم پیر مانتے ہیں، پیرانے پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب غنیات الطالبین پڑھیں، اس میں بھی انہوں نے رفع الیدین کرنے کو ہی سنت قرار دیا۔ اور ویسے تو سابقہ کتابوں میں بہت سے حنفی علماء نے بھی اس سنت کو تسلیم کیا۔ علامہ بدر الدین عینی مشہور عالم ہیں، حنفی عالم، انہوں نے ہدایہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ نماز میں رفع الیدین جو ہے یہ سنت ہے۔ اور موجودہ دور میں ایک مشہور عالم دین جن کو سب لوگ جانتے ہیں، علامہ طاہر القادری صاحب، ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ آپ جب مرضی چیک کر سکتے، انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر یہ کہا کہ ہم نہیں کہتے کہ رفع الیدین کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، جائیں گے، بے شک جنت میں جا کر دیکھ لینا، رفع الیدین کرنے والے، یہ میں آپ کو ان کے الفاظ سنا رہا ہوں، سیم، ہم نہیں کہتے کہ رفع الیدین کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، جائیں گے، جا کر دیکھ لینا، وہاں پیرانے پیر عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے، رفع الیدین کرتے تھے، امام بخاری بھی ہوں گے، رفع الیدین کرتے تھے، امام مسلم بھی ہوں گے، رفع الیدین کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے بڑے اماموں کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے، رفع الیدین کے قائل تھے، یہ سب جنت میں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین جو کی، اس کی آپ سے 400 کے قریب احادیث ہیں،
دین اسلام کا کوئی بھی ایسا شاید مسئلہ نہ ہو، کوئی ایک مسئلہ بھی جس کے متعلق اتنی بڑی تعداد احادیث کے اندر موجود ہو، احادیث کی اتنی بڑی تعداد موجود ہو، رفع الیدین کے علاوہ دین کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں احادیث کی اتنی بڑی تعداد ہو جتنی رفع الیدین کرنے کی احادیث کی تعداد 400 احادیث۔ تو رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا، اس سے چڑ نہیں کھانی چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو ایک خاص فرقے کا عمل بنا دیا۔ میں پھر کہوں گا تحقیق کریں، اگر آپ تحقیق کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ رفع الیدین نہ کرنا ہی سنت ہے تو کر لینا، لیکن خدا را آبا پرستی سے، تقلید سے اور معاشرے کے رسم و رواج سے باہر نکلیے، تحقیق کر کے، پڑھ کے، آنکھیں کھول کے پھر فیصلہ کریں۔ تو رفع الیدین کرنی ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد و من کا بئی، آپ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کانوں کی لو تک، یہاں یہ نہیں کہ اس کو ٹچ کرتے، ٹچ کرنے کا کسی حدیث میں ذکر نہیں، کانوں کی لو کے برابر یہاں تک اٹھاتے یا کندھوں کے برابر اٹھاتے، دونوں طریقے درست ہیں۔ اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جانے کے بعد آپ نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے بازوؤں کو سیدھا رکھنا، کمر بالکل سیدھی رکھنی ہے، بڑے لوگوں کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں اتنے کھولنے ہیں جتنا آپ کا جسم، اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بالخصوص اتنے پاؤں کھولنے چاہیے کہ آپ کے پاؤں بھی ساتھ والوں سے مل جائیں اور آپ کے کندھے بھی ساتھ والوں سے مل جائیں۔ لیکن انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ واللہ العظیم یہ قدم سے قدم، کندھے سے کندھے ملانے والی سنت جو صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی بے شمار حدیث، اس سنت کو سب لوگ ہی چھوڑ دیں، کوئی ایک مسلک بھی اب اس سنت پر قائم نہیں رہا، واللہ ہر مسلک کے لوگ اس سنت پر عمل چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اوپر سے رفع الیدین ہو رہی ہے، آمین ہو رہی ہے، لیکن نیچے سے قدم ملانے کا کوئی خیال اور ہوش نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں دعائیں پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں 3 دفعہ 5 دفعہ، جتنی دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ مختلف دعائیں پیارے نبی پڑھتے تھے۔ آپ کوئی بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں، بدل بدل کر پڑھا کریں، سب کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں اور پھر اسی طرح رفع الیدین کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 5 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں 6 حدیثیں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کے لیے جاتے اپنے ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے اٹھتے اپنے ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ تو جب بھی 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہونا ہے ہاتھ اٹھانا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتحیات کے بعد جب اٹھے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اتحیات کے بعد اٹھے تو، کیونکہ بعض اوقات آپ آئے، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے تھے دوسری رکعت میں، آپ آگے امام کے ساتھ بیٹھ گئے اتحیات میں، اب امام صاحب کھڑے ہوئے، وہ تو چونکہ 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں نا، تو انہوں نے تو رفع الیدین کرنا ہے، تو آپ نے تو بھی 1 رکعت بھی نہیں پڑھی، تو آپ اتحیات سے اٹھتے ہوئے اکثر لوگ رفع الیدین کریں گے۔ اسی طرح جس کی 1-2 رکعتیں رہتی ہیں، وہ جب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں نا، تو جب لوگ باقی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، اکثر 99% لوگ دیکھا ہے وہ اٹھ کے رفع الیدین کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ میں دوسری رکعت سے اٹھ رہا ہوں کہ پہلی سے اٹھ رہا ہوں کہ تیسری سے اٹھ رہا ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اتحیات سے بیٹھ کر جب بھی اٹھے تو یہ رفع الیدین کرنا، ایسا ہرگز نہیں۔ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت 2 رکعتوں سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرنا۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے سبحان ربی الاعلی، نماز کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ نماز کے ترجمے کے بغیر ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں گے
تو ہمیں ہماری نماز کے اندر کوئی خشوع و خضوع ہی نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق ہی مضبوط نہیں ہوگا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا آپ سجدے میں پڑھ لیتے تھے، رکوع میں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور بھی دعائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں انسان، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس سجدے میں کثرت سے دعائیں کرو۔ عربی میں جو مصنون دعائیں ہیں ان میں سے جتنی بھی آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور سجدے کے اندر لوگوں کی بے شمار غلطیاں یقین کریں۔ سجدے کے اندر، اور ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ تو بالکل ہی پچھ جاتی ہیں، ان کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز مختلف ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے بالکل بچھ کر سجدہ کرنا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہو، یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں سجدے کے حوالے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں کتے کی طرح اپنے پاؤں بچھا کر سجدہ نہ کرے، کتے کی طرح پاؤں بچھا کر، یہ پورا بازو جب زمین پہ لگا دیں گے نا، بچھ گیا پاؤں، یہ بازو آپ کا بچھ گیا، تو یہ کتے کی طرح بیٹھنا، یہ کتے کی طرح بچھانے ہیں پاؤں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر مردوں کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ بازو اس طرح اٹھا کر رکھیں کوہنیاں، اور عورتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ بچھا کر رکھیں، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، عورتوں کو اگر یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ بچھا کر نماز پڑھیں، کیا آپ اتنے سخت الفاظ کتے کے ساتھ تشبیہ دینے والے بول سکتے ہیں؟ کتے کی طرح پاؤں نہ بچھائیں، اور عورتوں کو خود آپ نے یہ کہا ہوتا کہ آپ اپنے پاؤں بچھا لیا کرو اور نیچے بچھ جایا کرو۔ مردوں اور عورتوں کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، صرف چند احکامات میں فرق ہے۔ جس طرح اگر عورت جماعت کراتی ہے وہ الگ نہیں کھڑی ہوگی، صف کے درمیان ہی کھڑی ہو کر جماعت کرائے۔ جس طرح عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کے سر کے بال ننگے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اب یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے نہیں، یہ چند احکامات میں فرق ہے۔ عورت جو ہے اس کو مہینے میں کچھ دن نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو اس طرح کی عورت کے اوپر مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، مرد کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا لازمی ہے، لیکن جو طریقہ ہے نا قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، دعاؤں کا، اوپر نیچے جانے آنے کا، حرکات و سکنات کا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ باقی رہی بات کہ عورت جی پردے کا معاملہ ہے، عورت کو بچ کے پڑھنی چاہیے، میرے قابل احترام بھائیو، عورت کون سی چوک چوراہے میں نماز پڑھ رہی ہے کہ جہاں سے سارے مرد اس کے پیچھے سے گزر رہے ہیں؟ عورت تو عورتوں والی سائڈ پہ پڑھ رہی، گھر میں پڑھے گی تو وہاں بھی کوئی باہر کا مرد نہیں ہے، مسجد میں پڑھے گی تو وہ بھی مسجد کی گیلری میں بیسمنٹ میں پڑھ رہی ہے، تو ایسی بات نہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ سجدے کے اندر اپنے کوہنیوں کو اٹھا کے رکھنا ہے۔ کوہنیوں کو اکثر لوگ اپنی رانوں ٹانگوں کے ساتھ بھی جوڑ لیتے ہیں یا پیٹ کے ساتھ، اس طرح، یہ بھی غلط ہے۔ جس قدر ممکن ہو ان کو کھول کر رکھیں، اور اپنے پیٹ کو اتنا کٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھنی کہ آپ کا پیٹ آپ کی ٹانگوں اور رانوں کے ساتھ جڑ جائے، بلکہ پیٹ اٹھا کے رکھنا، اونچا ہو کے سجدہ کرنا، ذرا آگے ہو کر سجدہ کریں، کھل کر، ذرا دور ہو کے سجدہ کریں۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ سجدے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کھڑے ہوتے تھے، ان کو بچھانا نہیں ہے، لٹانا نہیں ہے، کھڑے رکھنا، اور آپ کی ایڑیاں مبارک آپس میں جڑی ہوتی تھی، ہمارے پاؤں کھلے ہوتے ہیں، پاؤں آپس میں سجدے میں ملا لینے، یہ سجدے کا مختصر سا طریقہ ہے۔ اور ایک بات اور میں بتانی بھول گیا کہ جب اوپر سے نیچے جانا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمین پر ہاتھ لگانے، بعد میں اپنے گھٹنے گوڈے وہ بعد میں لگانے۔ سنن نبی داؤد حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اونٹ کی طرح نیچے نہ بیٹھے،
بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر لگائے. سجدہ کر لیا، سجدے کے اندر جو ہاتھ ہیں ان کو تقریباً جہاں جس طرح نماز میں اٹھاتے ہیں نا تقریباً اس جگہ پہ زمین پہ رکھنا ہے. اس کے بعد دعائیں پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھ جائیں، 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھیں، رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی یہ والی دعا پڑھ لیں. اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں. دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، پہلے بیٹھ کر اچھی طرح آپ کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، پھر دوبارہ زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا کر، ہاتھ کی ٹیک لگا کر پھر اٹھتے تھے. اور اٹھتے وقت آپ اپنے گھٹنے، گوڈے جسے ہم کہتے ہیں، وہ پہلے اٹھاتے اور بعد میں ہاتھ لگا کر اوپر کھڑے ہو جاتے. پھر اسی طرح دوسری رکعت شروع ہو جائے گی اور دوسری رکعت بھی ہم اسی طرح مکمل کر لیں. اب دوسری رکعت کے بعد پھر اتحیات پہ بیٹھیں گے. اتحیات کے اندر پہلے اتحیات میں بھی اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے درود و سلام دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا، تو اس آیت کے اترنے کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود شریف سکھایا تھا نماز میں پڑھنا. تو جہاں جہاں اتحیات ہے اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا. اور ایک حدیث کے اندر تو باقاعدہ اس کی تفصیل بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 9 وتر اکٹھے پڑھے ایک سلام کے ساتھ. تو آپ 8ویں رکعت میں اتحیات بیٹھے، اس میں آپ نے اتحیات بھی پڑھی اور درود بھی پڑھا، پھر آپ اٹھے 9ویں رکعت کے لیے اور پھر آپ بعد میں 9ویں رکعت کے بعد اتحیات پہ بیٹھے. اس لیے پہلے اتحیات میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کے بعد دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں اور پھر رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لیں، پھر تیسری رکعت پڑھیں اور پھر چوتھی رکعت پڑھیں. اور اتحیات کے اندر چاہے پہلا ہو یا دوسرا، ان کے اندر درود شریف تو دونوں میں پڑھا جائے گا، اور ہاتھ جو ہے اس کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے، انگلی کو پورے تشہد میں اس طرح، یہ شہادت کی انگلی کو الگ ہی رکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اشہد اللہ پر صرف ہم اس کو الگ کرتے ہیں، نہیں، پورے اتحیات میں شروع سے آخر تک اس کی حالت یہ رکھنی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اشارہ بھی اصبعہ، اشارہ کے الفاظ ہے، آپ نے اسے اشارہ کیا، آپ اسے اشارہ کرتے اس طرح. اور ہر کا بھی ہا کے الفاظ بھی ہیں سنن ابی داؤد میں، اس کو آپ حرکت دیتے. تو پورے اتحیات میں چاہے پہلا ہے چاہے دوسرا ہے، اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے اور اس کو تھوڑی تھوڑی حرکت دیتے رہنا چاہیے. یہ شیطان کو شہادت کی انگلی حرکت دینے سے شیطان کو لوہے سے زیادہ زور سے لگتی ہے. اور پھر پہلے اور آخری اتحیات میں ایک فرق بھی ہے، وہ یہ ہے بیٹھنے کا فرق. بیٹھنے کا فرق ہے. بیٹھنے کا فرق کیا ہے؟ پہلے اتحیات میں آپ نے بایاں پاؤں فولڈ کر کے دورہ کر کے اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں ہی اس طرح کر لیں اور ان کے اوپر بیٹھ جائیں. اور جو آخری اتحیات ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بایاں پاؤں جو ہے اس کو آپ اپنی دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال دیتے اور اپنی جو سرین ہے، جو پیٹھ ہے، اس کو زمین پر لگا دیتے. یعنی پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پر بیٹھنا اور پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال لینا. یہ آخری تشہد میں کرنا ہے جس کے بعد سلام ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے، اس کو کہتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں تبرک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بھی کرتے تھے. تو بہت سے مسائل ممکن ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض نہ کر سکا ہوں، تو آپ مزید صرف ایک جستجو دینا مقصد تھا کہ تھوڑی سی آپ تحقیق کریں اور اس طرف غور و فکر کریں، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بعد دعائیں پڑھنے کی کھلی اجازت دی. جو جی چاہتا ہے اللہ سے دعا مانگیں. قرآن و حدیث میں جو مذکور دعائیں ہیں ان میں سے کوئی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پنجابی میں، اردو میں نہیں مانگیں، عربی میں آپ جو دعا چاہے مانگ سکتے ہیں. اور ایک دعا پڑھنے کا آپ نے حکم بھی دیا ہوا، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ دعا تو لازمی پڑھنی چاہیے، اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ دعا.
اور ایک بڑا اہم مسئلہ تشہد کے بارے میں اور سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں جب اس کو حرکت دینی ہے نا انگلی کو، اپنی نظر، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، اس انگلی پر رکھیں یا اس سے اندر اندر کہیں رکھیں، اس انگلی سے آگے سجدے والی جگہ پر نظر نہیں رکھیں، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرتے وقت کئی لوگ بڑا تکلف کرتے ہیں، اس سے بڑی گردن گھماتے ہیں اور کندھے کو دیکھتے ہیں۔ کندھے کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں، کھل کھلا کے دیکھیں لوگوں کو، کیونکہ یہ اعلان ہے کہ بھائی نماز میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اب میں دیکھ سکتا ہوں، السلام علیکم۔ نماز میں کسی سے سلام بھی نہیں لے سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اب بول بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تو کھل کے آپ دیکھیں بھی، بولنے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کے اور الفاظ بھی حدیث میں ثابت ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد وبرکاتہ کے الفاظ بھی ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کو اپنی نمازوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ میری طرف سے، اور اگر کوئی خوبی ہے اس گفتگو کے اندر تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔